بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اعتزاز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کا موضوع ہمارا فیٹ اپ کے بارے میں ہے۔ فیٹ اپ کب بنی، اس کے مقاصد کیا ہیں، دنیا پر اس کے رونما ہونے والے اثرات کیا ہیں۔ تو فیٹ اپ جو اس کی ایبریویشن ہے وہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ یہ 1989 میں پیرس میں یعنی کہ یہ بنی۔ G7 جو گروپ آف 7 کنٹریز ہے جس میں کینیڈا، UK، US، فرانس، جرمنی، جاپان اور اٹلی شامل ہیں۔ یہ 7 جو ممالک ہیں انہوں نے مل کر اسے بنایا۔ پیرس میں اس کا صدر یعنی سیکریٹریٹ ہے، اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام ڈیوڈ لیوس ہے، وہ اس کی سربراہی کرتا ہے۔ یعنی یہ پورا ہاؤس جو ہے ان کا جو فیٹ اپ کا جو پورا سسٹم ہے اس کو لیڈ کرتا ہے، وہ اس کا ایگزیکیوٹو۔ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو ایک عمارت دکھائی جائے یا ایک کمرہ دکھایا جائے تو وہ اس کے تقریباً تمام ارکان بتا دے گا۔ وہ بتائے گا کہ اس میں بجلی، مٹی، سیمنٹ، گارا، ریت، اس کے علاوہ اینٹیں وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بنی ہے عمارت وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس کے ارکان ہیں۔ اسی طرح فیٹ اپ جو ہے یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کے بھی کچھ ارکان ہیں۔ جب یہ بنائی گئی تھی تو اس وقت اس میں 16 ممالک تھے، وہ اس کے رکن تھے، اور اب 39 ممالک اس کے رکن بن چکے ہیں۔ ان میں سے 39 میں سے 37 جو ہیں وہ ممالک ہیں، اور جو 2 ہیں وہ ہیں آرگنائزیشنز، یعنی کہ جو یونینز ہیں، وہ بڑے ملک جو بن کر ایک یونین بنا لیتے ہیں تاکہ اپنا دفاع کر سکے، اپنے ٹریڈ کو آگے بڑھا سکے۔ اسی طرح نا اور بھی کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکے۔ تو جو 2 یونینز ہیں وہ ایک تو یورپین یونین ہے اور دوسری ہے گلف کارپوریشن یونین۔ یورپین یونین میں 27 ملک ہیں اور گلف کارپوریشن یونین میں تقریباً یہ جو سعودی عرب اور یہ عربی جو عربک کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں، کویت، سعودی عرب، قطر، یہ والی جو یمن، یہ والے ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو 37 ممالک ہیں ان میں ارجنٹائنا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، آسٹریا ہو گیا، برازیل ہو گیا، بیلجیم، کینیڈا، چائنا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، گریس، ہانگ کانگ، آئس لینڈ، آئرلینڈ، انڈیا، اسرائیل، اٹلی، جاپان، لگزمبرگ، ملائیشیا، میکسیکو، نیدرلینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ، رشین فیڈریشن، اس کے علاوہ سعودی عرب، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، اس کے علاوہ ترکی، UK اور US شامل ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ادارے کو دیکھا جائے، کسی بھی ادارے کو دیکھا جائے تو جب وہ بنایا جاتا ہے تو کسی خاص مقاصد کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ تو اس ادارے یعنی فیٹ اپ کا بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا، سب سے پہلے جو تھا وہ ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی کہ دنیا میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو ایلیگل طریقے سے پیسہ دوسرے ممالک میں جاتا ہے، جو کرپٹ جو عناصر ہوتے ہیں وہ ایلیگل طریقے سے منی کو لے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیسے کو ایلیگل طور پر دوسرے کنٹریز میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے یا ان پر جو پابندیاں لگانے کے لیے ادارہ بنائے گا وہ فیٹ اپ کا تھا۔ اس کے بعد 2001 میں اس میں اور اصلاحات کی گئی اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کے بھی شامل کر دیا گیا۔ جس طرح ایک ٹیرر تنظیم ہوتی ہے جو کہ دہشت گردی کسی ایک ملک میں کرتی ہے، اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پیسہ دیتے ہیں کچھ لوگ تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ ادارہ سرگرم میں عمل ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم ان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ ان کی سفارشات ہیں، یعنی کہ یہ کچھ ان کے پیمانے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر وہ اپنے مقاصد کو پورے کرتے ہیں۔ تو 40 جو سفارشات ہیں وہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے پیمانے رکھے گئے ہیں، اور جو 9 سفارشات ہیں وہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جو ملک ان 40 اور یہ 49 تقریباً دونوں بنتی ہیں، یہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو ممالک، تو ان پر وہ جو فیٹ اپ ہے وہ اپنی پالیسی لاگو کرتا ہے، اور اس سے وہ 3 لسٹ بناتا ہے، ایک وائٹ لسٹ، گرے لسٹ، اور تیسری جو ہے وہ ہے وائٹ لسٹ۔ تو وہ ہو گئی نا جس میں ایک ملک کو دکھایا ہے کہ یہ بالکل وائٹ ہے، یعنی کہ اس میں نہ منی لانڈرنگ ہے نہ ہی ٹیرر فائنینسنگ ہے، وہ ہو گئی وائٹ لسٹ۔
گرے لسٹ وہ ہو گئی کہ جو ہائی الرٹ ایریا ہوتے ہیں، جن میں تھوڑے سے اقدامات ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ہو، وہ گرے لسٹ میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری لسٹ بھی ہوتی ہے، وہ ہے بلیک لسٹ۔ وہ ایسے ممالک کی ہوتی ہے جو کہ کچھ بھی نان کارپوریٹو کنٹریز اور ٹیریٹریز جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہے لسٹ، یعنی کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، جو فیٹ آف ان کو پالیسیاں دیتا ہے، کچھ فیٹ آف پالیسیاں اپنی دیتا ہے، یعنی کچھ ٹاسک دیتا ہے وہ ایک ملک کو کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے اپنی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ اس کا جو سامنے اپنا ایک رپورٹ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے اپنی پوری رپورٹ ٹھیک کر دی، جو آپ نے ہمیں کام دیے تھے ہم نے پورے کر دیے، تو اس پر وہ اسے وائٹ لسٹ میں ڈال سکتا ہے یا پھر گرے لسٹ میں ڈال سکتا ہے۔ تو وہ بلیک لسٹ جو کہ بالکل ہی کام نہیں کرتے اور وہ اپنے ملک میں ٹیرر فائنینسنگ کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں کرواتے جو فیٹ اپ کی طرف سے اقدامات ہوتے ہیں، تو ان کی ایک الگ لسٹ بنتی ہے جسے ہم بلیک لسٹ کہتے ہیں۔ گرے لسٹ میں ہوں گے اور جو بلیک لسٹ میں ہوں گے ان کو نکال کر، ان کنٹریز کو نکال کر جو باقی بچیں گے وہ وائٹ لسٹ میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گرے لسٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو 21 فروری 2020 کا جو ڈیٹا ہے وہ میرے پاس ہے کہ 19 ممالک ان میں سے گرے لسٹ میں ہیں۔ ابھی تک 19 ممالک 21 فروری 2020 کے ڈیٹا کے مطابق 19 ممالک ایسے ہیں جو کہ گرے لسٹ میں ہیں۔ ان میں البانیہ، بہاماس، باربوڈاس، بوتسوانا، کمبوڈیا، گھانا، آئس لینڈ، جمیکا، میورٹس، منگولیا، میانمار، نکاراگوا، پاکستان، پاناما، سیریا، یوگانڈا، یمن اور زمبابوے۔ یہ جو 19 ممالک ہیں یہ ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ 2 کنٹریز وہ بلیک لسٹ میں ہیں، ایک نارتھ کوریا اور ایک ایران۔ نارتھ کوریا اور ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ ایران پر یہ الگیشن لگائے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ تر حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ٹیرر فائنینسنگ میں تھوڑا اس کو لے لیتے ہیں، اس جماعت کو، تو اس کے لیے ایران کو بھی یہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح نارتھ کوریا کو بھی انہی ایلیگیشن یعنی کہ ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے وہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو اگر ایران اور نارتھ کوریا چاہیں تو وہ اس لسٹ میں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ جو ایران اور نارتھ کوریا یہ تقریباً پچھلی 5-6 سال سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں اور یہ ابھی تک بلیک لسٹ میں ہی ہیں، ابھی تک نہ گرے میں آئے ہیں نہ وائٹ۔ 3 لسٹوں کے بارے میں تو بتا دیا، یعنی وائٹ، گرے اینڈ بلیک۔ تو ان کا نقصانات کیا ہوگا، یعنی کوئی ایک ملک اگر وائٹ میں ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور اگر وہ بلیک میں ہے تو اسے کیا نقصان ہوگا۔ تو 3 بڑے نقصانات بلیک لسٹ والوں کے لیے ہیں۔ ایک، اسے ٹریڈ کا نقصان ہوگا، ٹریڈ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو نقصان ہوگا وہ معیشت خراب ہوگی، کیونکہ ٹریڈ کم ہوئی تو معیشت کو دھچکا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ ہے روپے کی قیمت کی قدر میں کمی، یعنی کہ جو روپیہ ہے اس کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں اگر کوئی ملک بلیک لسٹ میں ہے یا پھر گرے لسٹ میں ہے۔ تو اس کے لیے ہر ملک کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ یا گرے میں رہے یا پھر وائٹ میں رہے، یعنی کہ زیادہ تر ملک جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ملک وائٹ میں رہے، کیونکہ جب وہ وائٹ میں رہے گا تو ان کا پیسہ مستحکم رہے گا، یعنی کہ ان کا روپیہ جو ہے، ان کی روپے کی قیمت ڈالر کے حساب سے ٹھیک رہے گی۔ اور دوسرا، اگر وہ ڈالر کے حساب سے ان کی قیمت ٹھیک رہتی ہے تو اس سے مہنگائی نہیں آئے گی، یعنی کہ جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، جو ہم باہر سے لیتے ہیں، جو ہم چیزیں لیتے ہیں وہ ہمیں سستی پڑیں گی۔ اگر ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو ہم ڈالر کے حساب سے لیں گے تو ہمیں جو چیزیں 50 کی جو ملنی تھی وہ ہمیں 100 کی ملے گی، تو اس سے ایک امبیلنس ہو جائے گا، غربت میں اضافہ ہو جائے گا، ایک غریب آدمی اپنی چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے گا۔ تو روپے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے ایک ملک کے لیے، اگر وہ کام ہو جائے تو اس کے لیے ملک پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، معیشت کا انحصار ایکسپورٹ اور امپورٹس اور ایکسپورٹس کو توازن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو بڑی خامی تھی یا کوئی نقصان تھا
وہ ہے ٹریڈ میں کمی، یعنی ٹریڈ جب دوسرے ممالک آپ کو سمجھیں گے کہ یہ منی لانڈرنگ ان میں یہاں زیادہ ہوتی ہے، یا ٹیرر فائنینسنگ اور ٹیرر اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری ٹریڈ یا اس ملک کی جو گرے یا بلیک لسٹ میں ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ترقی کی جو راہیں ہوتی ہیں، جو منزلیں ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے فیٹف نے کچھ ایکٹیویٹیز دی تھی جو پاکستان نے بڑے احسن انداز میں ان کو منظور اپنی اسمبلی سے منظور کروا لیا تھا اور اس پر قابو پا لیا تھا۔ ان میں سے ایک ایکٹیویٹی جو تھی، جو مین ایکٹیویٹی تھی، وہ تھی ٹیرر فائنینسنگ، وہ رہ گئی تھی۔ اس پر ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اب امید کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ہم نے اس پر مشنز کیے ہیں بہت زیادہ، ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا ہے، 20 سال تقریباً ہمیں لگے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری معیشت بالکل گر گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ایسا ہوا ہے کہ اب ہماری معیشت آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ اس پر اب عمل درآمد ہو چکا ہے اور کافی حد تک اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے۔ تھوڑا بہت جو کمی بیشی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، تو ہم اس سے بھی نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، یعنی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس سے جب وائٹ میں ہم آئیں گے تو ہم پر وہ جو سختیاں تھیں وہ کم ہو جائیں گی، ہماری پیسے کی قدر ہوگی وہ بڑھے گی، اور یعنی کہ ترقی زیادہ ہوگی۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں اسی بات پر کہ اللہ ہمیں عزت دے اور وہ مقام دے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اونچا مقام چاہتے ہیں تو ہمیں اونچا مقام دے۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ آخر پر آپ کو سلام کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔